مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم جو ہے نا مسلم امہ کچھ زیادہ ہی بٹی ہوئی ہے، فرقوں میں بڑی بٹی ہوئی ہے، تو ہم کیا اپنی سوچ میں تبدیلی لائیں تاکہ ہم یونائٹڈ رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں اسلام کا بیسک مقصد تھا، اسلام واز ٹو یونائٹ دا پیپل ناٹ ٹو ڈیوائڈ دا پیپل۔ اسلام کا مقصد ہی کمیونٹی کا بانڈ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب مدینہ ملا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ریاست قائم کی۔ اس کا مقصد کیا تھا کہ تمام انسان کی، سب مسلمانوں کی نہیں، وہاں یہودی بھی رہ رہے تھے، آئیڈل ورشپرز بھی کچھ تھے، کہ تمام انسانوں کی جان مال عزت کی آبرو کی حفاظت ہو۔ اٹ واز اباؤٹ دا ریاست، دا کمیونٹی۔ اور اسلام کا بہترین مقصد بھی یہی ہے کہ ایک خوبصورت معاشرے کی کو تشکیل دینا۔ اگر آپ قرآن کو دیکھیں تو قرآن از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف جو انسان کو بتاتی ہے رہنا کیسے، سلیقہ۔ ہم صرف اسلام کی جب بات کرتے ہیں نا، ہم اسلام کو ایز اے مذہب لیتے ہیں۔ اسلام قرآن کے اندر آپ دیکھیں گے اسلام کو کہیں بھی مذہب نہیں کہا، اسلام کو دین کا ہے۔ اب دین اور مذہب میں ڈیفینیشن آج تک کسی کو نہیں پتا۔ دیکھیے مذہب کیا ہوتا ہے، مذہب کے اندر تین چیزیں، ہر مذہب کے اندر ایک کوڈ آف ورشپ ہے کہ آپ نے ورشپ کیسے کرنا ہے، نماز، وہ جوڈیزم میں بھی ہے، کرسچینٹی بھی ہے۔ دوسرا یہ کہ آپ کے طور طریقے کیسے ہونے چاہیے، کلچر، وہ بھی ہر مذہب سکھاتا ہے، تو وہ بھی ہر مذاہب کے اندر ہے۔ تیسرا یہ ہونا چاہیے کہ ہر مذہب کے اندر آپ کا ڈوگما ہوتا ہے، عقیدہ۔ یہ تین مذہب، لیکن اسلام مذہب نہیں ہے، دین ہے۔ دین کیا ہوتا ہے؟ دین کے اندر اکنامک سسٹم بھی ہے، اپنا پولیٹیکل سسٹم بھی ہے، وہ آپ کو بتاتا ہے کہ بیٹھنا کیسے ہے، اٹھنا کیسے ہے، بات کیسے کرنی ہے، چلنا پھرنا کیسے ہے، کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دیکھیں تو اللہ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، the best role model for you is the life of the holy prophet۔ کیوں؟ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں نا تو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن و حسین کے ساتھ ان کو اپنے کاندھوں پر بیٹھ کر سواری کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو حضرت عائشہ کے ساتھ گھر کا کام کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو اصحاب کو پڑھاتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو وہ اپنے اصحاب کے ساتھ مشورے کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ اور پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو غزوہ بدر ہو، غزوہ خندق ہو، غزوہ احد ہو، اس کے اندر جنگی سامان سے لیس ہو کر لڑتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں، اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے بھی نظر آتے ہیں۔ کمپلیٹ لائف ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پوری زندگی دیکھیں تو بچے بھی خوش ہیں، بڑے بھی خوش ہیں، سب۔ ہی واز اے سمبل آف یونٹی، ایک ایسی شخصیت جن کو تمام لوگ جب دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ صرف مسلمان ان کے مدینہ آنے پر خوش نہیں ہوئے، اس وقت یہودی بھی خوش ہوئے کہ ان کے آنے سے مدینہ کے اندر یونٹی پیدا ہو جائے گی۔ ورنہ پہلے تو مدینہ کا نام یثرب تھا۔ یثرب کا کیا مطلب؟ جہاں ساری برائیاں ہوں، جہاں مصیبتیں ہوں۔ اس کا پھر نام رکھا گیا مدینۃ النبوی، وہ شہر مدینہ، رسول اللہ۔ کیوں؟ اب اس شہر کے اندر بہاریں آ گئی، اب یہ شہر کھلکھلا اٹھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب آپ کا ایک سوال کہ معذرت کے ساتھ آج ہمارے یہی مسلمان امت فرقوں میں بڑھ گئی ہے۔ ہماری یہی جب ہمارا نوجوان دین کی طرف آتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہاں جاؤں، کون سا رستہ لے گئے؟ اگر کسی کو کنورٹ بھی کرنا ہو یا ریورٹ کرنا ہو اسلام کی طرف تو ان کے لیے بھی ایک ویری مین چیلنج کہ میں کس کو فالو کروں۔ تو میں ہمیشہ ایک چیز بتاتا ہوں اور وہ سمپل ہے کہ بیک ٹو قرآن، بیک ٹو سننا۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں کچھ کرنا ہے، آپ سب سے پہلے قرآن مجید کو تھام لیجیے، قرآن کو خود سمجھیں۔ دیکھیں یاد رکھیں، میں یہ بہت ٹی وی چینل پر ایز اے مفتی ہو کر یہ بات کر رہا ہوں، یہ ہماری زیادتی ہے کہ ہم نے علماء کے لیے یا مولوی ایک نوکری پیدا کر لی۔ دیکھیں ہر بندے کو نماز پڑھانا آنی چاہیے، ہر لڑکا اپنے باپ کا جنازہ پڑھا سکے، ہر بندہ اس کیپیبل ہونا چاہیے کہ اس کی دین کی سمجھ۔ ہم دنیاوی طور پر کتنی زبانیں سیکھ لیتے ہیں۔ میں ایک مثال عموماً دیتا ہوں کہ ایک والدین ہوں، ان کا بچہ سعودی عرب چلا جائے اور سعودی عرب سے ان کو چٹھی لکھتا رہے، 10-12 سال بعد چٹھی آئی، بہت ٹائم سے نہیں آئی تھی، تو وہ چٹھی عربی میں آ گئی، تو باپ کیا کرے گا؟ چوم کے رکھ دے گا؟ نہیں، وہ علماء کے پاس جائے، بتائیں اس کا ترجمہ کیا ہے، میرا بیٹا مجھ سے کیا کہنا چاہتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 1400 سال پہلے سے ایک چٹھی بھیجی ہوئی ہے جو قرآن مجید ہے ہمارے پاس، ہم نے کبھی توفیق نہیں کی کہ اس میں میرے رب نے لکھا کیا، ہم کیا کرتے ہیں؟ بالکل موجود ہے میری بہن، ہم کرتے کیا ہے پتہ ہے قرآن مجید کے ساتھ؟ رمضان آیا، پڑھا، یا کوئی فوت ہو گیا تو ہم نے بخشوانے کے لیے قرآن کھول دیا، اور وہ بھی عربی میں، اس کے معنی نہیں جانے ہم نے۔ قرآن is not a dead book for a dead people, it is a living book for a living people۔ قرآن کا مقصد تھا کہ آپ پریشان ہوں، قرآن کو سمجھیں، اللہ آپ کو راستہ دکھائے گا۔ ہم نے اپنی پریشانیوں کا حل قرآن سے نہیں دیکھا، ہم نے صرف ثواب کی نیت سے پڑھا اس کو۔ تو جب آپ اپنی پریشانیوں کا حل نکالیں گے نا، پھر قرآن بتائے گا کہ کسی کے ساتھ برا نہیں کرو، کسی انسان کو تکلیف نہ پہنچاؤ۔ آپ تو انسانوں کی بات کرتے ہیں نا یونٹی میں، یہ تو پھر بھی
اللہ رب العزت تو جانوروں کے آداب بھی بتاتے ہیں کہ جانور کے ساتھ کیا کرنا ہے, کہ فلاں جانور کے ساتھ کیا کرنا ہے. ایک عورت کو اس لیے بخش دیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دیا. ہمارا دین تو یہ کہتا ہے. اور پھر اسی دین کے نام پر کسی انسان کو تکلیف پہنچا دینا, کسی انسان کو صرف یہ کہہ دینا کہ اس کو دور کر دو, تو یہ بہت بڑی زیادتی ہے. امن سے رہیں, ایک ساتھ رہیں. اگر آپ دیکھیں نا تو ہمارے استاد فرماتے تھے کہ دین کا 30% آپ کو حصہ عبادات کا, 70% اخلاق ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ کی, اگر آپ 40 سال پوری محنت دیکھیں, 40 سال کے بعد بتایا کہ نماز ہے, یہ ہے. 40 سال پہلے پورے کیا تھے؟ صادق اور امین. یہ سب سے بڑی جگہ ہے. آج ہم بڑی بڑی باتیں تو کرتے ہیں, اپنی پرسنالٹی کو دیکھیں, نہ صداقت ہے نہ ہماری قوم میں امانت ہے. سب سے پہلے مسلمان سچا ہونا چاہیے, مسلمان ایماندار ہونا چاہیے. جب یہ چیزیں ہوں گی تو آپ کے اندر یونٹی آئے گی. ہم تو معاشرہ کیا, ہمارے تو گھر کے اندر یونٹی نہیں ہے, ہم تو گھروں کے اندر ناچاکی ہیں, گھروں کے اندر پریشانی ہے. تو اس کو ختم کرنا پڑے گا. اس کو ختم کرنے کے لیے لاسٹ بات میں کہوں گا, اس کو ختم کرنے کے لیے یہ ہے کہ ہم ہمیشہ نا جب بڑے دن آتے ہیں نا, بڑے دن بھی ہم دوسروں کی معافیاں مانگنے لگ جاتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یار ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے نا, اب آپ 27 کی ابھی آئے گی, راتیں آئیں گی, وہ بھی ڈیجیٹلائز ہو گیا, جانے انجانے میں میں نے آپ کو, تو ہم نا دوسروں, سب سے پہلے آپ دوسروں کو خود معاف کرنا سیکھیں. ہم کسی کو خود نہیں معاف کرتے. یہ چاہتے ہیں ایک حدیث اور ٹینشن فری حدیث تمام لوگوں کے لیے, آج اس پر عمل کر دیں, یقین کریں بخشش کا سامان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر بیٹھے, صحابہ کو فرماتے ہیں, صحابہ ایک شخص داخل ہوگا پکا جنتی. تمام صحابہ دیکھنے لگ گئے کون داخل ہو. اتنے عام صحابی ہیں, اتنے عام کہ حدیث میں نام ہی نہیں ہے. داخل ہوتے ہیں, داڑھی پہ وضو کے آثار, بغل میں چپلیں, اتنے سادہ داخل ہوئے, نماز پڑھی. حضرت غالباً حضرت اللہ حضرت زبیر کو دل میں خیال آئے, جا کر دیکھوں تو کیا مال ہے, ایسے کون سے ایکٹس ہیں کہ بھئی جس کی وجہ سے جنت مل گئی. گھر جاتے ہیں, کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا رہ لیں. 3 دن رکے, دیکھا رات کو نہ تہجد پڑھتے ہیں نہ رات کو اٹھ کے قرآن پڑھتے ہیں. مدینہ کا وہ دور کہ ہر بندہ تہجد پڑھتا تھا. یہ تو تہجد بھی نہیں پڑھتے, قرآن بھی نہیں پڑھتے, ان کو جنت کیسے واجب ہو گئی؟ لیکن رسول نے فرمایا بات تو سچی ہے. 3 دن بعد ان سے ملاقات کی اور کہا کہ حضرت میں اس مقصد سے آیا تھا, کوئی وظیفہ ہے؟ ہم تو یہی سوچتے ہیں نا کوئی وظیفہ ہے, کوئی ورد ہے, وہ بتا دیں. ان کا کچھ بھی نہیں ہے آپ کے سامنے, یا کوئی بڑے نوافل ہیں. جب جانے لگے تو بلا لیے, بولا ادھر آؤ, تم پوچھنا چاہ رہے ہو نا رسول نے کیوں فرمایا؟ بولا یہ ہے کہ نہ بڑے وظائف ہیں, نہ نمازیں زیادہ پڑھتا ہوں, نہ تہجد ہے, بس یہ کہ رات کو سونے سے پہلے اللہ کو کہتا ہوں یا اللہ کہ جس نے میرا دل دکھایا میں اس کو معاف کرتا ہوں, تو مجھے معاف کرنا. تو اس دل کے اندر جب تک بغض, کینہ, حسد رہے گا نا, آپ یاد رکھیں اس دل کے اندر اللہ نہیں ہوگا. ہمارے استاد فرماتے تھے یا تو دل میں کینہ ہوگا یا محمد کا مدینہ ہوگا, ایک چیز ہوگی, یا تو اللہ ہوگی یا تو کوئی اور. تو اپنے نفرتیں مٹائیں, جب نفرتیں مٹیں گی خود بخود یونٹی بھی آ جائے گی, محبتیں بھی آ جائیں گی, سب چیزیں. خوبصورت بات کہی ہے آپ نے, کیونکہ یہ سب سے بڑی بات جو ہم ڈسکس ہی کر رہے تھے کہ اب آج کل لوگ چھوٹی چھوٹی بات کا اتنا برا مان جاتے ہیں کہ اس کو ایک ہوائی بنا لیتے ہیں, اور جو ہے وہ بالکل ہی دوری اختیار کر لیتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کے. بالکل, دس از دا مین ریزن فار ڈپریشن, اینزائٹی آلسو, کہ مجھے کہہ دیا میرے آنے پہ اس نے سے. ہم اپنے آپ کو نا بالکل اتنا سیریس. میں آپ کو ایک نصیحت کروں, میں ہمیشہ یہ نصیحت اپنے تمام کہ مجھے استاد نے کہا تھا کہ 2 چیزیں ہیں اپنی زندگی میں, اگر یہ 2 چیزیں آپ کرنے لگ گئے نا, آپ کی زندگی سے ہر ٹینشن فری ہو جائے گی. بولے بیٹا زندگی میں کبھی خدا نہیں بننا اور کبھی مصطفیٰ نہیں بننا. اب آپ سوچیں گے خدا کون بنتا ہے؟ ہم اپنی زندگی میں کہیں نہ کہیں خدا بننے کی کوشش کرتے. کیوں؟ میں یہ چاہتا تھا, ساتھ یہ چاہتا تھا, نہیں ہوا, ٹینشن. میں نے یہ کہا تھا, یہ کیوں نہیں ہوا؟ یہ صرف اللہ کی صفت ہے. کون اللہ جو چاہتے ہیں وہ, تو میری کام ہے کوشش کرنا, اس کا رزلٹ میرے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم پوری زندگی میں لڑائی, میں نے اتنی محنت کی, میں یہ کرنا چاہتا تھا, میں نے اتنا سوچا. پہلا مسئلہ یہ ہٹا. دوسرا, جو رسول کو نہ مانے وہ بھی کافر, جو رسول کی نہ مانے وہ بھی کافر. آپ اپنے آپ کو رسول نہ سمجھے کہ میری بات ٹوک دی, میری بات. آپ یہاں تک ہیں کہ ایون ہمارے معاشرے کے اندر سوری ٹو سے پیپل کاؤنٹ دا پیپل ان دا جنازہ, کہ یہ ہمارے جنازے میں نہیں آیا تو اس کو جنازے میں نہیں بلانا, فلاں شادی پہ دعوت نہیں آئی تھی شادی میں نہیں تھا. یہاں تک ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں.